کوئی کہو بھائی نماز اللہ کا فرض ہے اور تیرے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں، روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی کھا کھا کے گندی کر دی، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر، اور یہ میرا پیر، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ جب بیٹی کو لے کے بھاگ گیا تو ٹکرے مار رہا ہے دیواروں کے ساتھ۔ بی بی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے رسول کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ عرض کی اللہ کے محبوب ام مختوم آئے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ نبی پاک کے نابینا صحابی، نظر نہیں آتا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میمونہ پردہ کر لو، ام مختوم آ رہے ہیں۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا یہ تو نابینا ہے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کر لو۔ کوئی ان سے اور نیک ہو سکتا ہے؟ ان سے کوئی اور متقی ہو سکتا ہے؟ ان سے کوئی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ اور پیر جی آ جاؤ آ جاؤ، یہ تھوڑیاں تھیاں آ جاؤ، اور وہ کتا وہ خنزیر وہ تیوں کو لے کے بھاگ گیا، لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اگر کوئی نیک ہے تو دین کو عمل کر کے ثابت کرے، تسبیحاں گمانے کو نہیں مانتے۔ جس کام سے اللہ اس کے نبی نے منع کیا ہٹ، جس کا حکم دیا کر، تیرے کو کہیں گے ہاں تو نیک ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے پردگی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور طبقہ اس کی سن لو، کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروں کو نہیں مانتے، ہم بیعت کے قائل نہیں ہیں۔ او بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جواب سننا، ہم اللہ کو مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، سارا زور لگ گیا۔ تو اللہ کو نوکھا مانتا ہے؟ اس سے پوچھو اپنی ماں کو مانتے ہو؟ کہہ دے ہم ماں کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ اپنے باپ کو مانتا ہے؟ کہہ دے ہم باپ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ بے وقوف، ماں کو ماں ماننا ہے، باپ کو ماں باپ ماننا ہے، مرشد کو مرشد ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پیار سے پوچھو بھائی جان، جو الف بے تے پڑھاتا اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالتا ہے وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ الف بے پڑھائے تو استاد، کسی کو اعتراض نہیں۔ اے بی سی پڑھائے تو ٹیچر، کسی کو اعتراض نہیں۔ سائنس پڑھائے تو پروفیسر صاحب، کسی کو اعتراض نہیں۔ ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، اور ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی۔ یہ کہہ دے ذرا، استاد جی ویلڈنگ سیکھنے آیا ہوں، میری ماں کو گالی نہیں دینا، چوتڑوں پہ مارے گا کک، 2 گالیاں اور دے گا، کل نہ آئی ہوں دکان پہ۔ ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، ماں بہن کی گالیاں دے، وہ بھی استاد جی۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب سے ملائے، کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں ماری گئی؟ بیوقوف، ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے،
اللہ کی راہ اتنی نکمی نہیں ہے استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک لے، جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، یا ایک اور طبقہ اس کی بھی سن لو، بیعت تو کی ہے، پیر صاحب تو ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ عاجز گیا میاں چنو، ایک نوجوان بچہ، بابا جی السلام علیکم، میں کہا بیٹے وعلیکم السلام، گھوم کے آیا، پھر کہتا ہے بابا جی السلام علیکم، میں کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ عاجز نے کہا آپ کے مرشد صاحب کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پیر دا نام ہے کدو شاہ۔ خدا کی قسم، پیر کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ۔ منہ پہ پھٹکار، قرآن پاک کی قید نہیں آتی، بھنگ پیتا ہے، عورتوں کے بغیر دل ہی نہیں لگتا پیر صاحب۔ عاجز نے کہا بیٹے پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب، یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہاد دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ عقل ہے، عقل ہے، علم ہے۔ تعویذ تو ہندو بھی دیتے ہیں، بنگی اور چمار چوڑے بھی دیتے ہیں تعویذ، تو کسی چوڑے سے لے لو تعویذ، پھر کام ہو گیا تو اس کو اپنا مرشد بنا لو، اس کو اپنا پیر بنا لو۔ عقل ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، کان کھول کے سن لیں، پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں ہم بیعت کے قائل نہیں ہیں، اب بیعت تو نے اللہ کا دین ہی نہیں پڑھا، اللہ کا دین ہی نہیں سیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک، قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری شریف ہے، نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ کتنا مشکل وقت ہوگا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکال لی، جس نے کہا نا میرے نبی کا وصال ہو گیا، گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دوں گا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میرے نبی کا وصال ہو گیا، میں کھانا بھول گیا، میں پینا بھول گیا، میری نیند اڑ گئی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا۔ اتنے مشکل وقت میں صحیح بخاری کی حدیث پاک پڑھ لو، میرے آقا کا وصال ہو گیا، خدا کے رسول کو بھی دفن نہیں کیا، آپ کو دفن کرنے سے پہلے لوگوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ بیعت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہم ان سے زیادہ نیک ہو گئے، ہمیں ان سے زیادہ علم ہو گیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی۔ عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی۔ عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی۔ امام حسین کوفہ کا کرنے گئے تھے، کمینے لوگ کہتے ہیں کمینے حکومت لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے تو مارے گئے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے۔ نبی پاک کے نواسے حکومت کے بھوکے تھے، تاریخ پڑھ لو۔ امام حسین علی مقام کوفہ بیعت لینے گئے تھے، جو نبی پاک کی سنت، میرے آقا نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سنی اہل سنت والجماعت۔ پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی، کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے ایک بزرگ کی بیعت کی تھی۔ وہ میرے بیٹے، نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت ہمارے پیارے رسول پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ابھی ہم اس سنت کو ادا کریں گے۔ آج آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھائے گا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی۔ لیکن سن لو، کامل مرشد کہتے کسے ہیں؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے،
اس کے درس میں یہ تاثیر ہونی چاہیے۔ کامل مرشد کی پہچان اس کے درس میں یہ تاثیر ہونی چاہیے۔ جب مرید اپنے مرشد کے درس میں بیٹھے خود بخود گناہ چھوٹے۔